السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ یونس کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں چھٹا ہے اعمال۔ کل 8 نکات ہیں، جس کی پہلا نقطہ ہے آیت نمبر 12 میں سے احکام الہی کی پابندیاں توڑنے والوں کو برے اعمال اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ اللہ کہ اس کو اعمال بھی اچھے نظر آتے ہیں جو غلطی کر رہا ہے، سارا کچھ اس میں 12 میں اللہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح پسند آتا ہے ان بے باک لوگوں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ مصرف صرف سے ہے، اسراف سے۔ اسراف کہتے ہیں بے باک کو، گستاخ، اس کو ہاتھ سے نکل جانے والا۔ خرچ میں بھی، بات میں بھی، کسی چیز میں بھی جب آپ حد پار کر لیتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسراف ہے۔ اسی لیے فضول خرچ کرنے والا کیا اسراف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ باقی شادیوں پہ کسی اور کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیا کچھ اچھا، پھر اس کے اوپر دلیلیں دیتے ہیں، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ اس پہ لوگوں پر۔ تو زین للمسرفین، جتنے بھی مسرف ہیں، جتنے بھی اسراف کرنے والے، ما کانوا یعملون، ان کے لیے اعمال ان کے مزین کر دیے گئے، انہیں بہت پسند آتے ہیں یہ اپنے غلط اعمال۔ دوسرا نقطہ ہے کہ انسان کی تمام ہیلا سازیاں فرشتے لکھ رہے ہیں۔ 21 نمبر میں اِنَّ رُسُلَنَا یکتبون ما تمکرون، جو بھی تم ہیلا بازیاں کرتے ہو، جو بھی مکر کرتے ہو، جو بھی فریب کرتے ہو، جو بھی چکر چلاتے ہو، ہمارے فرشتے یکتبون لکھ رہے ہیں۔ یہ فرشتہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ دائیں والا نیک اعمال لکھتا ہے، بائیں والا خراب بری چیزیں لکھتا ہے۔ دائیں والا تو پتہ نہیں شاید سارا دن فارغ ہی بیٹھا رہتا ہو، اور بائیں والے کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو ما تمکرون، جو تم ہیلا بازیاں، مکر، فریب، دغا، جتنا کچھ کرتے ہو، یہ فرشتہ لکھ رہا ہے اور یہ پیش ہوگا تمہارے ذریعے۔ اور پھر تیسرا نقطہ 23 نمبر میں سے سرکشی کا وبال انسان کی اپنی جان پر ہے۔ اس پر ہے، اپنی جان پر ہے۔ یہ 23 نمبر میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے، کسی کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہونا، اپنی جان پر یہ نقصان ہونا ہے، سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے اس کو دیے کہ اس میں اللہ نے کیا سن لوگو یا ایھا الناس، اور عام لوگوں کو مخاطب کیا سب کو، انما بغیکم، تمہاری شرارت ہے، علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، تمہیں پر ہے اس کا نفع اٹھا دنیا میں، اور یہ اسی کا ہے، تمہاری شرارت تمہیں پر ہے۔ انما بغی سے، بغی کہتے ہیں بغاوت سے ہے، حد سے نکل جانا، تغیہ حد سے نکل جانا، بغی واپس ہی نہ آنا۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ مانتا ہی نہیں سرے سے، تو جو نہیں مانتے اللہ کی بات کو، اللہ کے حکم کو، تو دنیا میں کر لیں جو کرنا ہے، تو اس کا وبال ان کی اپنی جان پر ہے۔ اور پھر یہی چھٹا نقطہ ہے آیت نمبر 108 میں، ہدایت و گمراہی کا فائدہ اور نقصان فقط اپنی ذات کو ہے، کسی دوسرے نہیں بھگتا ہوں، کسی نے کسی کا وزن نہیں اٹھانا، کوئی کسی کے باپ، بیٹا، بیوی، بھائی، کسی نے کسی کے کام نہیں آنا۔ بندہ جان چھڑائے گا اس وقت، کوئی ملے گا ہی نہیں، پہچانے گا ہی نہیں اس کو۔ تو یہ ہر چیز کا، یہ آپ نے تیسرا اور چھٹا نقطہ کہ اپنی جان پر ہے۔ تو جو ہم کرتے ہیں، کسی سے دغا، کوئی خرابی، جیسے اوپر آئے اسراف کرتے ہیں، خرابی کرتے ہیں، کچھ اور کسی کے فریب کرتے ہیں، یہ مکر کے پیچھے بات آئی ہے، اس کی جو کرتے ہیں اپنی جان پر کرتے ہیں، ہم نے خود ہی بھگتنا ہے، کسی اور نے نہیں بھگتنا۔ پھر چوتھا ہے جی، یہی بات پھر آ رہی ہے 41 میں، ہر کوئی فقط اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جواب دے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلایا گیا ہے، فَقُلْ لِعَمَلِي، تو کہہ میرے لیے میرا کام ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا کام ہے، انتم بریئون، تم پر ذمہ نہیں جو میں کرتا ہوں میرے کام کا، اور وانا بری ہوں مما تعملون، اور میں تمہارے کام سے بری ہوں۔ تو ہر کوئی ایک دوسرے کے کام سے بری ہے، کسی کو بوال کسی دوسرے کا نہیں پڑنا اس کے اوپر۔ اللہ کا انصاف ہی یہ ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا، جو جتنا کرے گا اتنا بھرے گا، کسی دوسرے کو نہ فائدہ ملنا ہے اس سے، نہ نقصان ہونا ہے۔ تو یہ ہر کوئی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، خود ہی اس نے بھگتنا ہے۔ یہ 41 نمبر آیت ہے۔ اور پھر 5واں نقطہ ہے جی 42 نمبر آیت میں سے، بے رغبتی سے سننے والے بہرے اور بے عقل لوگ ہیں۔ تو یہ جو سن رہے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں کرنی، دھیان ہی نہیں دینا، اور بعض ان میں سے کان رکھتے ہیں تیری طرف، کیا تو سنائے گا بہروں کو، اگر جو انہیں سمجھ نہ ہو۔ تو یہ جو بہرے ہیں، عدم توجہ سے باوجود سننے کے بعد سنائی نہیں دیتی، سننے کے لیے مکمل اور توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے۔ دھیان کرنا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرنی کہ کیا فرما رہے ہیں، توجہ نہیں کرنی، پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے جی چھٹے کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں، 7واں عدم توجہ سے دیکھنے والے اندھے لوگ ہیں، جو توجہ نہیں کرتے سننے میں، انہیں سنائی نہیں دیتا، جو دیکھنے میں توجہ نہیں کرتے، انہیں آپ دیکھ لیں، کسی سے پتہ کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں۔ میں اکثر جو میرے پاس آتا ہے پوچھتا ہوں، جی پنڈی گئے ہو لاہور سے کبھی؟ جی کئی دفعہ گیا ہوں۔ کتنے دریا ہیں؟ پتہ نہیں۔ چلتے چلتے موٹر وے پہ گئے، سوئے ہوئے چل گئے، چپس کھاتے رہے، پیپسیاں پیتے رہے، گپے مارتے رہے، موبائل دیکھتے رہے، پتہ ہی نہیں کہاں سے گزرے، یہ بھی نہیں پتا دریا کون سے آیا۔ تو جو ہے، جو اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں کتنوں سے جو سفر کرتے ہیں، کتنوں کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو عدم توجہ سے دیکھنا ان کو نہیں نظر آتا یہ چیزیں۔
تو جو دل کے بہرے ہیں اور اندر ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا، اندر کو دکھائی نہیں دیتا، اگر کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتے ہیں نظر آتی ہے، مگر عقل سے کورے ہونے کی وجہ سے نہ سن کر دیکھتے اور نہ دیکھ کر سمجھتے ہیں، عقل ہی نہیں کرتے اس چیز کے اوپر۔ تو یہ 43 میں آ رہی ہے بات، اور پھر 44 میں غلط مال کا وبال خود اپنی ذات پر ہے، یہی 6 نمبر نقطے میں آئی ہے، اور یہی پہلے 3 نمبر میں آئی ہے اور 4 نمبر میں آئی ہے، کیا ہے؟ غلط مال کا وبال اپنی جان پر ہے۔ تو اللہ نے آنکھ، کان، دل، دماغ سب کچھ دیا تاکہ حق اور باطل کی تمیز کر سکیں، سب کچھ میسر ہونے پر بھی استعمال نہیں کرتے تو پھر انسان خود پر ظلم کرتا ہے، یہ کسی اور پر ظلم نہیں ہے۔ اسی میں 44 میں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اب جب نہیں سمجھتے، نہیں اصلاح کرتے، نہیں ٹھیک ہوتے، نہیں اعمال کو ٹھیک کرتے، نہیں عقائد کو ٹھیک کرتے تو پھر بھگت رہے ہیں اس کو۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔